جو ایک دفعہ پھر انڈیا کا ایک کوڈ کاپٹر ہے جو ڈرون ہے وہ پاکستانی سرزمین میں پھر 200 میٹر تک اندر آ گیا، اور ہم لوگ کاؤنٹر کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز وی نیڈ ٹو چیک واٹ انڈیا از ڈوئنگ۔ اس 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا، لیکن یو این میں انڈیا کو 192 میں سے 184 ووٹ مل جاتے ہیں۔ جو ایک دفعہ پھر انڈیا کا ایک کوڈ کاپٹر ہے جو ڈرون ہے وہ پاکستانی سرزمین میں پھر 200 میٹر تک اندر آ گیا۔ ٹو بگن ود یہ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہ جو کوڈ کاپٹر ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ کیوں اتنا تواتر کے ساتھ کر رہا ہے؟ جسٹ فار اریٹیٹنگ اس، یا اس کا کوئی اور بھی اسٹریٹجک مقصد بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بیسیکلی کوڈروکاپٹر جو ہے یہ ریکونیسنس پرپسز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کوڈروکاپٹرز انہوں نے اپنی جو فیلڈ فارمیشنز ہیں، فیلڈ یونٹس آگے ڈپلائیڈ ہیں، ان کو دے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ ریکونیسنس شروع کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں پاکستان کے لائن آف کنٹرول کے اکراس کسی قسم کی کوئی ملٹری موومنٹ ہے، کوئی کسی قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے، یا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، یا وہاں پاکستان کوئی اور سٹرکچر بنا رہا ہو، تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ یقیناً وائلیشن ہے لائن آف کنٹرول کی، کئی ایسے ہوں گے جو بچ نکلتے ہوں گے، تو اس کے سوائے اس کے کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، وہ جواز ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی موومنٹ وہ ڈیٹیکٹ کرے، بالخصوص سیولینز کی، اور وہ پاکستان پر دراندازی کا الزام لگا سکے، اس بات کا الزام لگا سکے کہ پاکستان سے کوئی آدمی لائن آف کنٹرول پار کر کے مقبوضہ کشمیر میں لوگ داخل ہوئے ہیں۔ اس جواز کی تلاش میں وہ سرگرم ہیں، اور وہ اس کے لیے یہ کوڈروکاپٹر فلائی کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم لوگ کاؤنٹر کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز وی نیڈ ٹو چیک واٹ انڈیا از ڈوئنگ۔ جو ہمارے سویلین پہ، پاپولیشن پہ وہ بومنگ کرتا ہے لائن آف کنٹرول سے، جو چیزیں وہ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو ہمارا کیا کاؤنٹر ان کے اگینسٹ ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیں، اس کے دو ہیں۔ ایک ڈپلومیٹک ڈومین میں ہے کہ آپ ڈپلومیٹک ڈومین میں جو ہم ان کے ادھر ایکٹنگ ہائی کمشنر کو سمن کرتے ہیں اور اس کو ڈیمارشے دیتے ہیں، اس کو ایک لیٹر دے دیتے ہیں، احتجاجی مراسلہ جسے کہتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک ہم جو ملٹری آبزرورز گروپ ڈپلائیڈ ہے، یو این ملٹری آبزرور گروپ انڈیا اینڈ پاکستان، ان کو ہم ایک رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، اور اس میں جتنی انڈیا وائلیشن کرتا ہے، وہ سیز فائر وائلیشنز ہوں یا کوڈروکاپٹرز کی ہوں یا اس طرح کی جتنی وائلیشن، تو وہاں پہ ہم یو این کے لیے ایک احتجاج۔ اور تیسرا چیز ہے، وہ ماڈل وہ ہے جسے میں سپورٹ کرتا ہوں، یا میری خواہش ہوتی ہے کہ ہندوستان یہ زبان سمجھنے والا ہے نہیں، اور ڈپلومیٹیکلی اس وقت دنیا ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی۔ اس 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا جو کشمیری نہتے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن ہے، 365 دن ہو جائیں گے، لیکن نہ یونائٹڈ نیشن کا ضمیر جاگا ہے، نہ انسانی حقوق کے علم برداروں کا ضمیر جاگا ہے، نہ ویسٹ کے جو موریلٹی کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، نہ ان کا ضمیر جاگا ہے کہ ہندوستان پر کوئی دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ وہ تمام قوتیں اینٹی چائنا انڈیا کو رائز دینا چاہتی ہیں، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ ہر نانسنس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا دہشت گردی، جی آپ کنٹینیو بھی کریں، لیکن میں ایک سوال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی رول امپورٹنٹ ہے، ہم ان کو انگیج تو کر رہے ہیں، لیکن یو این میں انڈیا کو 192 میں سے 184 ووٹ مل جاتے ہیں، گو کہ 2013 سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن پھر بھی اب یو این کی اپنی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں داعش ہے، کیرلا میں، کرناٹک میں، کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کونسل میں اتنا لے کر آنا، یہ چیز تو سمجھ نہیں آتی، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ تو۔ دیکھیں، ڈبل سٹینڈرڈ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے پیلسٹائن میں جو اسرائیل کر رہا ہے، ان کے خلاف کتنے ریزولوشن پاس ہوئے ہیں کہ آپ نئی آبادیاں قائم نہیں کریں گے۔ کیا آج تک انہوں نے ان ریزولوشنز کو ابائڈ بائی کیا ہے؟ دی آنسر از نو۔ اور اسرائیل کے اوپر آج تک کوئی پابندی نہیں لگی۔ یہ جو سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر کے لیے ان کو ووٹ ملا ہے، اس میں آپ بے حسی دیکھیں ان 56 مسلمان ممالک کی جنہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے انڈیا کے فیور میں ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے نہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم ہندوستان میں ہے اور جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہا ہے، اس بات کو اپنے مفاد کے لیے خاطر میں نہیں لایا، اور کسی قسم کا کوئی معاشی دباؤ ڈالنے کی یا کم از کم ڈپلومیٹک دباؤ ڈالتے وہ ووٹ نہ دے کر، تو یہ بھی انہوں نے نہیں ڈالا۔ تو جب دنیا کی بے حسی اتنی ہے
تو ہم کرسچین ورلڈ سے کیا گلہ کریں گے اگر مسلمانوں کا ہی رویہ یہ ہے؟ اب یہ آپ کہیں کہ پاکستان کیوں ایسا نہیں کر سکا، تو جب سے یہ کشمیر کا ایشو ہے، ہم پاکستان کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ووٹ بھی مکمل طور پہ کبھی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ دنیا اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ ہم اس وقت سے امریکہ کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ دہشت گردی پاکستان سے افغانستان میں نہیں ہو رہی، بلکہ افغانستان سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ آئیسل کی پریزنس ہندوستان میں تو 1 کروڑ نان مسلم آباد ہیں، پھر آئیسل کی پریزنس ساؤتھ انڈیا میں جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ ایک نیا گٹھ جوڑا ہے را اور آئیسل کا، یا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے؟ را مل کر ہندوستان میں ٹیکنیکل مانیٹرنگ کے بیسز بنانا چاہتے ہیں، سپائنگ بیسز بنانا چاہتے ہیں، اس بہانے پہ کہ وہاں آئیسل آپریٹ کر رہی ہے۔ اور کیا کل وہ کوئی پاکستان پر نیا الزام لگانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ آپ اس کو ریکارڈ پہ رکھیں اس پروگرام کو، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ وہ 4 مچھیروں کو، یا جو آج تحریک طالبان کے 6,500 آپریٹرز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے افغانستان میں ہیں، آپریٹ پاکستان کے اندر کرتے ہیں، ان میں سے 6 کو وہاں سے کڈنیپ کریں اور ایک فالس فلیگ میں ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پھینک کر الزام پاکستان پر لگا دیں کہ اب ہندوستان کے اندر بھی پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے۔ تو یہ وہ گیم ہے جسے کہتے ہیں ویلز ان اے ویل، یہ وہ انٹیلیجنس کی گیمز ہوتی ہیں جو وہ کھیلتے ہیں ان ممالک کے ساتھ جن کو دباؤ میں رکھنا ہو۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آئیسل کی پریزنس سے وہ کیا ایکرو کرنا چاہتا ہے امریکہ اور انڈیا۔ اب رہی بنگلہ دیش کی بات، اگر ہم یہ سوچیں کہ بنگلہ دیش ہندوستان سے بہت دور چلا گیا یا حسینہ واجد اینٹی ہندوستان ہو گئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے چوز کرنا ہے انڈیا یا چائنا کو، ان کی اکنامک گروتھ بہت اچھی ہے، ان کے ایکسپورٹس بہت اچھی ہیں۔ اگر ان کو بڑی مارکیٹ چائنا میں ملی تو وہ ہندوستان کو خدا حافظ کر کے چائنا سے ٹریڈ کرنا پسند کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان سے ٹریڈ کریں۔